पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। अमरीकी सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में कैबिनेट रूम में ज़ोहराना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा पीट हेगसेट से भी मुलाकात मुतवक्के। अमरीका के सरकारी दौरे के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद पार हमले करके एक नया नॉर्मल और ख़तरनाक मिसाल कायम करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया कि वो भारतीय तसल्लुत के अज़ाइम का जवाब देने की सलाहियत रखता है। इसराइल के साथ जंग में ईरान की जंग मजबूत हिमायत करता है और जंग के खात्मे की अमरीकी कोशिशों के साथ खड़ा है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि फील्ड मार्शल का ये तारीखी दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मज़हर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ़द से पहले वाइट हाउस में मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में अमरीकी सदर ट्रंप का ज़ोहराना बड़ा संग मील है। पाक अमरीका ताल्लुकात में ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी गई। खित्ते में और खित्ते से बाहर दौरे के खुशगवार असरात मुरतब होंगे। सदर ट्रंप से तवक्को की जानी चाहिए कि वो ईरान इसराइल जंग पर बात करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे का शेड्यूल पहले से तयशुदा था। प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान को चीन से 40 J-35 लड़ाका तैयारे मिलने की खबर पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत इन खबरों पर परेशान हो रहा है तो उसे परेशान होने दें। कोई भी हथियार हासिल करना हमारा हक है। कश्मीर का मसला अब दो तरफा नहीं रहा। सदर ट्रंप की पेशकश के बाद मजीद उजागर हो गया है। नून लीग के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि ट्रंप ने मोदी को टेलीफोन पर तरखा दिया और फील्ड मार्शल से लंच पर मुलाकात की। ट्रंप कहते हैं कि उन्हें जीतने वाले पसंद हैं, हारने वाले नहीं। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात पर भारत में आज मातम होगा। भारत को शिकस्त देने के बाद ट्रंप पाकिस्तानी क़यादत को नए जाविये से देख रहे हैं। ट्रंप नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़े। ट्रंप 1 या 2 दिन में फैसला कर लेंगे कि अमरीका जंग में शामिल होगा या नहीं। अमरीका ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते। ईरान ने बात करने का कहा है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, कोई नहीं जानता हम क्या करना चाहते हैं। अगला हफ्ता अहम है, हो सकता है इससे पहले ही बड़ी कार्रवाई हो जाए। अमरीकी सदर ने कहा, अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब है कि ईरान ये कहे कि बस बहुत हो गया, हम हार मानते हैं, उसके बाद हम वहां जाकर तमाम जौहरी सामान को तबाह कर देंगे। ईरान का रवैया बदमाशी का था, लेकिन अब वो बदमाश नहीं रहे। हमने ईरान की दिफाई सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान को आगे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने कहा, पुतिन ईरान इसराइल सालिसी की ख्वाहिश के बजाय पहले अपना और यूक्रेन का मसला सुलझाएं। ईरान ने सदर ट्रंप के व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त के दावे की तरदीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि कोई ईरानी ओहदेदार कभी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया। ट्रंप के झूठ से ज़्यादा काबिल नफरत चीज़ सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी है। ईरान दबाव में अमन कबूल नहीं करता, ख़ास तौर पर ऐसे जंग पसंद शख्स के साथ जो खुद को अहम साबित कर रहा हो। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से राबता। रूसी सदर ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती हल में सालिसी की पेशकश पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरान इसराइली हमले बंद होने पर अमरीका से मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार है। रूस ने ईरान के मुज़ाकराती मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए सिफारतकारी के ज़रिए मसले के हल पर जोर दिया। ईरान ने NPT के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों की पासदारी का आदा किया। ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमले नाकाबिल कबूल हैं। मगरबी ममालिक ने IAEA पर दबाव डालकर ईरान के खिलाफ मुतनाज़ रिपोर्ट तैयार करवाई। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान इसराइल कशीदगी पर मुश्तरका बयान में कहा है कि वो मौजूदा कशीदा सूरत हाल में सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिये में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंगबंदी के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा किया था। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दिया गया था।
ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ ایران اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف اپنے جائز دفاع میں مصروف ہے۔ اسرائیلی حملوں میں سینکڑوں شہری شہید ہوئے، طبی کارکنوں، نیوز ایجنسیز، رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب ایرانی جوہری مذاکرات جاری تھے۔ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار ہیں اور وہ کسی بین الاقوامی قانون کا پابند بھی نہیں۔ اسرائیل نے جوہری مذاکرات ختم ہونے یا ان کے نتائج کا انتظار کیے بغیر دہشت گردانہ اقدام کیا۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس سربراہ کے بعد IAEA کے سربراہ نے بھی ایران کی طرف سے ایٹمی ہتھیار بنانے کی تردید کر دی۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی مربوط کوشش نہیں ہو رہی۔ 60% یورینیم افزودہ کرنے پر شبہات تھے، لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے ڈائریکٹر تلسی گابارڈ نے مارچ 2025 میں کہا تھا کہ ان کی انٹیلیجنس کے مطابق ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا، بلکہ آیت اللہ خامنائی نے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کی اجازت ہی نہیں دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تلسی گابارڈ کا کلیئرنس نوٹس مسترد کر دیا، کہا انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ تلسی گابارڈ نے کیا کہا تھا۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ، ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، مشرق وسطی کی صورتحال اور علاقائی امن و سلامتی پر سنگین اثرات سے متعلق تبادلہ خیال۔ اماراتی قیادت کا خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے اقدامات جاری رکھنے کا عزم، امیر قطر کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا خط بھی موصول۔ قطری وزارت خارجہ نے ایرانی صدر دھمکیاں ان کو دو جو دھمکیوں سے ڈر جائیں، ایرانی قوم ڈکٹیشن اور دھمکیوں کے آگے جھکنے والی نہیں، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب، کہا ایرانی قوم کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی، امریکہ کی کوئی بھی فوجی مداخلت اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی، امریکہ جنگ میں کودا تو اسے معلوم ہے ایران سے زیادہ اس کا نقصان ہوگا، مسلط کردہ جنگ یا امن کو قبول نہیں کریں گے، ایرانی مسلح افواج وطن کے دفاع کے لیے تیار ہیں، اسرائیل نے بڑی غلطی کی، اسے سزا ضرور ملے گی، عوام شہداء کے خون اور اپنی سرزمین پر حملے کو فراموش نہیں کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کا ایران پر حملے میں شریک ہونے کا کوئی جواز نہیں، ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھتا، اس کو حملے کی بنیاد بنانا ناجائز ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ان کا صبر جواب دے رہا ہے، ایران کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا انکنڈیشنل سرنڈر۔ ایران اسرائیل جنگ اور فضائی حدود کی بندش کے 6 روز بعد پہلی بار 3 مسافر طیاروں کی ایران سے پرواز، ہائی پروفائل ٹریکنگ سے پتہ چلا کہ تینوں طیاروں نے عمان کے مسقط ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی۔ اسی دوران عرب میڈیا نے خبر دی کہ ایران کا اعلیٰ سطح کا مذاکراتی وفد مسقط پہنچ گیا ہے، تاہم کچھ دیر بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کسی ایرانی وفد کو مسقط بھیجے جانے کی تردید کر دی۔ ادھر اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا ہے کہ ایران کسی دباؤ کے زیر اثر کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی حملے کو ہمسایہ برادر ملک کے خلاف کھلی جارحیت قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی برادری سے جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ، کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا صورتحال تشویشناک ہے، پاکستان نے ہر سطح پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی، پہلے دن ہی ایران کے صدر کو فون کر کے پاکستان کی جانب سے اظہار یکجہتی کیا۔ بجٹ پر بات کرتے ہوئے کہا IMF کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زراعت پر ٹیکس نہیں لگنے دیں گے، پاکستان کی زراعت اس وقت شدید دباؤ میں ہے، IMF نے بھی پاکستان کی یہ بات مان لی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی اداروں کی تمام ضروریات پوری کریں گے، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیل پر ایران کے مزید میزائل حملے، پاسداران انقلاب کا اسرائیلی فضائی حدود کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ، کہا صہیونی دفاعی نظام ایران کے میزائل حملوں کے آگے بے بس نظر آ رہا ہے۔ اسرائیل کے خلاف تازہ حملوں میں فتح 1 ہائپرسونک میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ اسرائیلی فضاؤں پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے، رات گئے ایرانی میزائلوں سے مقبوضہ بیت المقدس، مقبوضہ مغربی کنارے، تل ابیب اور ہرزیلیا میں کئی اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو میزائل شکن ایرو انٹرسیپٹرز کی کمی کا سامنا ہے، بیلسٹک حملے روکنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔
ایران کے کئی شہروں پر اسرائیلی حملے، تہران میں ہلال احمر کی عمارت پر بمباری، امام حسین یونیورسٹی اور سرکاری ریڈیو کی عمارت کے قریب حملہ، میزائل فیکٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، اصفہان کے ایئر بیس پر بمباری، ایرانی فوج کا 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے 28 طیارے مار گرانے کا دعویٰ، کہا طیاروں میں سے ایک جاسوس ڈرون طیارہ بھی تھا، اسرائیلی فوج کی تردید، ایران نے اسرائیلی ڈرون مار گرایا، اصفہان میں گرائے گئے اسرائیلی جاسوس طیارے کی ویڈیو جاری۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 3 دہائیوں سے دعوے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ایران جلد ہی ایٹم بم بنا لے گا۔ 1992 سے 2025 آ گیا مگر یہ دعوے سچ ثابت نہ ہو سکے۔ ایرانی وزیر خارجہ بھی کہہ چکے ہیں کہ نیتن یاہو نے امریکی صدور کو تقریباً 3 دہائیوں تک اپنی جنگیں لڑنے کا جھانسا دیا۔ نیتن یاہو اب ایک اور امریکی صدر اور امریکی ٹیکس دہندگان سے کھیل رہا ہے۔ اسرائیلی حملوں کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل کو ختم کرنا ہے۔ امریکی ٹی وی شو کے میزبان جان سٹیورٹ نے بھی نیتن یاہو کی مسلسل خام خیالی کی ویڈیو کلپس شیئر کیے۔ اسرائیل کے دفاعی ایرو میزائل انٹرسیپٹرز کی مقدار کم ہو رہی ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی امریکی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اس مسئلے سے آگاہ ہے اور زمینی، بحری اور فضائی نظاموں کے ذریعے اسرائیل کے دفاع کو مضبوط کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے دفاعی ایرو میزائل انٹرسیپٹرز کی مقدار کم ہونے سے ایران سے آنے والے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلز کا مقابلہ کرنے کی اسرائیلی صلاحیت پر خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ ایران پر اسرائیلی حملوں اور تنازع میں شدت کے خدشات پر چین کی اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت، 700 سے زائد چینی شہری محفوظ مقامات پر منتقل۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ 1000 سے زیادہ افراد کی منتقلی کا عمل جاری ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا کہنا ہے کہ بس بہت ہو گیا، امریکہ کو ایران کے خلاف نیتن یاہو کی غیر قانونی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، یہ ایک بڑی اور مہلک غلطی ہوگی۔ جنگ کے بجائے صدر ٹرمپ کو بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر نیتن یاہو کو روکنا ہوگا اور فوری طور پر سفارتی حل کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ نیتن یاہو کے غیر قانونی حملے نے دنیا کو مزید غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومتی نظام کا خاتمہ قریب ہے، ملک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کنٹرول کھو دیا ہے۔ رضا پہلوی نے کہا کہ وہ برسوں کوشش کرتے رہے کہ ایران جنگ کی آگ میں نہ جھلسے، ان کا دل ایران کے تمام نہتے شہریوں کے ساتھ ہے، کہا ایران کے مستقبل، اس کی ترقی اور خوشحالی کے